دل ایک پمپ ہے جو تمام جسم میں خون کے دورہ کو قائم رکھتا ہے۔ شریانیں وہ رگیں ہیں جو صاف خون کو دل سے جسم کے تمام حصوں میں لے جاتی ہیں۔ وریدیں وہ رگیں ہیں جو گندے خون کو جسم کے تمام حصوں سے دل میں پہنچاتی ہیں۔ دل کی بناوٹ: دل قریباً ایک مٹھی کے برابر بڑا اور ایک بالغ انسان میں اس کا وزن 8 یا 9 اونس ہوتا ہے۔ ایک کھڑا درمیانی پردہ اس کو دائیں اور بائیں دو حصوں میں تقسیم کرتا ہے۔ پیدائش کے بعد دل کے دائیں اور بائیں حصوں میں آپس میں خون کو آنے جانے کے لیے کوئی راستہ نہیں ہوتا۔ ایک پردہ ان دونوں حصوں کو اوپر اور نیچے کے دو حصوں یا خانوں میں تقسیم کرتا ہے۔ ان میں سے اوپر کے خانے ایٹریمز کہلاتے ہیں یا خون کو حاصل کرنے والے، اور نچلے خانے وینٹریکلز یا خون کو دھکیلنے والے خانے کہلاتے ہیں۔ دایاں اور بایاں دو ایٹریم اور دایاں اور بائیں دو وینٹریکلز ہیں۔ دونوں طرف کے ایٹریم اور وینٹریکلز کے درمیان ایک سوراخ ہوتا ہے جو دو کواڑوں کے ذریعے کھلتا اور بند ہوتا ہے، اور جس کے راستے خون ایٹریم سے وینٹریکل میں جاتا ہے۔ دایاں سوراخ ٹرائی کیسپیڈ والو پر مشتمل ہوتا ہے اور بایاں سوراخ بائی کیسپیڈ والو رکھتا ہے۔ ایٹریمز اور وینٹریکلز کے سوراخ کے کواڑ خون کو صرف ایک طرف یعنی ایٹریم سے وینٹریکلز کی طرف جانے دیتے ہیں اور اسے وینٹریکل سے واپس ایٹریم میں جانے سے روکتے ہیں۔ دائیں سوراخ پہ 3 کواڑ یعنی ٹرائی کیسپیڈ والو ہوتا ہے، جبکہ بائیں سوراخ پہ بائی کیسپیڈ والو ہوتے ہیں۔ دل کے اوپر ایک جھلی کا غلاف ہوتا ہے جسے پیریکارڈیم یا دل کا غلاف کہتے ہیں۔ یہ غلاف دوہرا یعنی اس کی 2 تہیں ہوتی ہیں۔ ایک تہ وسرل پیریکارڈیم ہے جو دل سے چپکی رہتی ہے، دوسری تہ پرائٹل پیریکارڈیم ہے جو دراصل غلاف کی پہلی تہ ہی دل کے پیندے پر سے الٹ کر دل کے اوپر ایک ڈھیلی تھیلی یا لفافے کی طرح چڑھی ہوتی ہے۔ اس طرح دل ایک دوہرے غلاف کے اندر رہتا ہے جس کی 2 تہوں کے درمیان تھوڑی سی پتلی رطوبت ہوتی ہے۔ پرائٹل پیریکارڈیم موٹی اور مضبوط ہوتی ہے اور دل کے پھیلاؤ کو محدود کرتی ہے۔ دل کے اندر کی طرف اینڈوتھیلیم کی ایک باریک تہ ہوتی ہے جسے اینڈوکارڈیم کہا جاتا ہے۔ ایٹریم اور وینٹریکلز کے درمیانی سوراخوں کے کواڑ اس تہ یا جھلی سے کسی قدر موٹے اور سخت حصے ہیں۔ دل کا ایک خاص قسم کے عضلاتی ریشوں سے بنا ہوا ہے۔ یہ گوشت مائیوکارڈیم کہلاتا ہے۔ گویا دل کی 3 تہیں ہیں۔ پیریکارڈیم یہ باہر کی تہ ہے، مائیوکارڈیم درمیانی عضلاتی تہ، اینڈوکارڈیم یہ اندرونی تہ۔ دل کے مختلف حصوں میں دل کے عضلات کی موٹائی مختلف ہوتی ہے۔ وینٹریکلز کیونکہ خون کو دھکیلتے ہیں اس لیے ان کی دیواریں موٹی ہوتی ہیں۔ بائیں وینٹریکلز کی دیواریں دائیں وینٹریکل سے موٹی ہوتی ہیں۔ ایٹریمز کی دیواریں پتلی اور ریشے دار ہوتی ہیں۔ وینٹریکلز کی اندرونی سطح پر ابھرے ہوئے عضلاتی ڈورے ہوتے ہیں۔ ان میں سے بعض وینٹریکلز کے اندر کیلوں کی طرح ابھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ انہیں پیپیلری مسلز کہا جاتا ہے اور ان کے ساتھ باریک سفید رنگ کی تار یا دھاگے سے لگے ہوتے ہیں جنہیں کولڈڈ ٹینڈینی کہا جاتا ہے۔ ان تاروں کے دوسرے سرے ایٹریم اور وینٹریکلز کے درمیانی سوراخوں کے کواڑوں کے کناروں سے چپکے ہوتے ہیں، اور جب دل کے وینٹریکلز سکڑتے ہیں تو یہ تاریں ان کواڑوں کو الٹ کر ایٹریمز کے اندر چلے جانے سے روکتی ہیں اور اس طرح سوراخ بند رہتے ہیں۔ ہر ایک وینٹریکلز میں 3 اونس
डेढ़ छटांक और एट्रियम्स में इससे थोड़ा कम खून समा सकता है। खून की रगें जो दिल में आती हैं और दिल में जाती हैं। सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा दाएं एट्रियम्स में खुलती हैं और इसमें खून लाती हैं। इंफीरियर वेना केवा के सुराख पर वाल्व ऑफ यूस्टिशियस नामी कवाड़ होता है जो एट्रियम के सिकुड़ने में खून को वापस वरीद में आने से रोकता है। पल्मोनरी आर्टरी दाएं वेंट्रिकल से फेफड़ों को खून ले जाती और 4 पल्मोनरी वेन्स फेफड़ों से बाएं एट्रियम में खून लाती हैं। एओर्टा बाएं वेंट्रिकल से खून ले जाती है। एओर्टा और फेफड़ों के शरेयान पल्मोनरी आर्टरी के सुराखों पर सेमी ल्यूनर वाल्व्स लगे होते हैं। इसके अलावा छोटी छोटी रगें दिल की शरेयानें कोरोनरी आर्टरीज और दिल की वरीदें कोरोनरी वेन्स दिल के गिर्द लिपटी होती हैं और दिल के उजलात की परवरिश के लिए साफ खून ले जाती हैं और बगैर ऑक्सीजन के खून वापस ले आती हैं। इस तरह ये रगें दिल को अपने खून का दौरा कायम रखती हैं।